بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس بندے نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نماز ہے یار، 4 فرض ہیں جو ہم لوگ باجماعت ادا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں آدھی رات قیام کا ثواب ملتا ہے، جو کہ ہم لوگ اتنی محنت اتنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں یا نوافل ادا کریں اس ثواب لینے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک 4 فرض پڑھنے کے اوپر ہمیں ثواب دے دیا ہے، اور صبح کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنے کے اوپر ہمیں ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہے کہ ایک بندہ ساری رات نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ جا کے اس کو اس طرح ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں ایک بینیفٹ دیا ہوا ہے، مطلب صرف 2 فرض پڑھنے آپ نے باجماعت، اس کے اوپر ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، بٹ ہم لوگ پڑھیں تو ہی۔ ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے آج؟ ہماری مسجدوں میں صبح کے وقت اگر تو بڑا گاؤں ہے، بڑا شہر ہے، تو اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2 صفحے ہو جائیں گے اگر تو بڑا شہر ہے، یا 3 ہو جائیں گے۔ اگر گاؤں ہے تو گاؤں میں اگر کوئی 2000 بندہ رہتا ہے تو میرا نہیں خیال کوئی 8-10 لوگوں سے زیادہ کوئی مسجد میں آتا ہوگا۔ کبھی کبھار میں گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں، ہماری مسجد میں 7-8 یا 10 لوگ آتے ہوں گے۔ ایک وقت تھا جب میں چھوٹا تھا تو بالکل 3-4 لوگ 5 لوگ بھی مسجد میں نے دیکھے ہیں کہ عشاء کے وقت اور صبح کے وقت نماز کے لیے وہ آتے ہیں۔ ہم لوگ دین سے اتنا ہٹ گئے ہیں، دور چلے گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ایک ہم لوگ اگر مسلمان ہیں یا ہم لوگ کوئی نماز ادا کریں گے یا پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہو جائے گی۔ بیسک سی چیزیں ہیں، یہ نارمل چیزیں ہیں۔ 5 وقت نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہوئی ہے، پھر بھی ہم لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی برڈن ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یقین کریں جتنا انسان جو ہے وہ نماز میں اس کو سکون ملتا ہے اتنا کہیں بھی نہیں ملتا۔ اگر انسان کو پریشانی ہے، مصیبت ہے، کچھ بھی ہے، دکھ درد ہے، وہ بندہ وضو کرے، 2 نفل ادا کرے، یقین کرے اتنا مزہ آتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پہ کہ یا اللہ، انسان اپنے دکھڑے اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، شیئر کر رہا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، میری یہ پرابلم کا سلوشن تیرے پاس ہے، تو ہی نکال سکتا ہے۔ اگر تو نے مجھے اس مشکلات میں ڈالا ہے میری آزمائش کے لیے تو یا اللہ مجھے ہی تو نکال سکتا ہے۔ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ پاک ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، بٹ شرک نہیں معاف کر سکتا۔ کسی کو اپنے ساتھ شریک وہ معاف نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کر سکتی۔ جس طرح شیخ عاطف احمد کہتے ہیں کہ جس کوئی گھر میں 2 باپ برداشت نہیں کر سکتا، ملک کے 2 حکمران نہیں ہو سکتے، تو سر اگر گھر کے ہم لوگ 2 باپ برداشت نہیں کر سکتے اور ملک کے 2 حکمران نہیں برداشت کر سکتے، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ وہ بھی اس کے اوپر کہ ہم لوگوں نے ساری زندگی نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، حسن اخلاق، ہر ایک چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اسلام کے ہر پہلو پہ ہم لوگ چلے اور ہم لوگوں نے شرک کیا ہو کہ نہیں جی یہ دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے اللہ، تو سر اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کو چاہے تکلیف، پریشانی، مصیبت جو بھی ہے ان کے لیے ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کا کنیکشن، ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں پھر آج دنیا میں رہتی دنیا تک ان لوگوں کا نام ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اپنے اسلام کے لیے، دین کے لیے اتنی محنت کی، تگ و دو کی، لوگوں کی مارے کھائیں، لوگوں کے تانے طنز
ہر ایک چیز انہوں نے برداشت کیا. آج ان کا کیا ہے؟ آج ان کا نام بولا جاتا ہے. لوگ ان کا محفلوں میں نام لیتے ہیں کہ یار یہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے. تو سر محنت تو کرنی پڑے گی، ایفرٹ پٹ تو کرنی پڑے گی. جنت اس طرح نہیں ملے گی جس طرح آج ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ سر ایسے ہی ہم لوگ ایک بولا جاتا ہے کہ جناب اللہ ایک نیکی سے بخش دے گا، اللہ ایک گناہ سے بھی تو پکڑ سکتا ہے سر، کہ ساری زندگی آپ نے اچھے کام کیے اور ایک ایسا گناہ کیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جو سب کے سب مسئلے مسائل ہیں وہ اس کے اوپر آ جائیں. تو سر نیکی کرنا ایک عبادت ہے. نیکی اگر ہم لوگوں نے جنت میں جانا ہے تو ہمیں ہر ایک چیز کے اوپر عمل کرنا ہوگا. جو دین نے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتائے اس کے اوپر ہمیں چلنا ہوگا. اگر ہم لوگ نہیں چلیں گے تو سر پھر جنت بھی ہمارے مقدر میں نہیں ہوگی. یار ہم لوگ کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یار اللہ کے نبی نے ہماری سفارش کرنی ہے. یار بالکل اللہ کے نبی نے ہماری سفارش کرنی ہے. اور اس کا ہرگز مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کی تعلیمات، اپنے نبی کے زندگی، اپنے نبی کے جو طریقہ کار تھے ان کو چھوڑ دیں اور دنیاوی طریقہ کار جو ہے اس کو اپنا لیں، اور پھر ہم لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی اللہ کے نبی ہماری بخشش کے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے بخشش مانگیں گے اللہ سے.